لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. رائے ہے جب ہندوستان نے کشمیر پر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس پر اپنا تسلط مزید گہرا کر دیا، جس کو ہم بزدلانہ مصالحت کہہ رہے ہیں، وہ پاکستان کا 5 اگست 2019 کے بعد مفلوج طرز عمل ہے. پاکستان کی سفارت، پاکستان کی اوور آل پالیسی ہندوستان کے سامنے بے بس اور مفلوج رہی ہے. یہ ہے بزدلانہ مصالحت. ہندوستان کا ایجنٹ تو وہ ہے جس نے کلبھوشن یادو کے لیے قانون سازی کروائی قومی اسمبلی میں. جب سینٹ میں وہ پاس نہ ہو سکا تو دھونس اور دھاندلی سے مشترکہ اجلاس میں وہ قانون سازی کروائی گئی. ایجنٹ تو وہ ہیں. اور جس طریقے سے مستقل پاکستان نے ہندوستان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں پچھلے 4 سال میں، اس کی مثال نہیں ملتی. تو کوئی بھی شخص جو ہے یہ اس سے پہلے کہ کہے کہ ہندوستان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے، کیونکہ ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کیا، پاکستان کا کوئی جواب نہیں. ہندوستان نے بالاکوٹ پر حملہ کیا، پاکستان کا کوئی جواب نہیں. اور مستقل جو پالیسی فورمز ہیں ان کے اندر پاکستان مفلوج اور بے بس نظر آیا ہے. اس کے بعد یہ کہنا کہ جی کوئی اداروں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کہ آپ بطور وزیر اعظم نیو یارک تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں فرماتے ہیں، اگر وہ کلپ اویلیبل ہے تو چلا دیں، سی ایف آر والا کلپ، وہ آپ سن بھی لیں اور پھر اس کو یاد بھی کر لیں. ذرا دکھا دیں. So all these groups, including Al-Qaeda, had arrived in Pakistan. Now comes 9/11. Then the US invades Afghanistan. And now we are trying to tell these same groups who had close links with the Pakistan army, because they were created by the Pakistan army, now we are telling them that no, it's because the good guys are there, it's no longer jihad. بس ٹھیک ہے، تھینک یو. دیکھیں جو جی اس میں ابھی روک دیں اس کو. دیکھیے اس میں جو جملہ ہے، یہ جو آپ کو کلپ دکھایا ہے، یہ کاؤنسل آن فارن ریلیشنز نیو یارک میں 23 ستمبر 2019 کو وزیر اعظم عمران خان تشریف لے گئے تھے. انہوں نے فرمایا دا پاکستانی آرمی ISI trained Al-Qaeda and all these troops to fight in Afghanistan. There were always links between them because they trained them. اب یہ حملہ کس نے کیا ہے پاکستان کے اداروں کے اوپر، جو کہ غلط بات ہے. جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اس وقت تو القاعدہ کا وجود ہی نہیں تھا. تو نہ صرف الزام ہے بلکہ جھوٹا الزام ہے. اب ہم آگے آ جائیں تھوڑا کہ ہندوستان کی ایجنٹی کون کرتا ہے. محترم حضرات، یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم ایک امریکی چینل کو یہ کہتا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیں گے، تو کون کر رہا ہے ہندوستان کی ایجنٹی؟ یہ سوال بڑا گہرا ہے. جب پاکستان کا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جا کر یہ کہتا ہے کہ جب کشمیر آزاد ہوگا ہندوستان کے تسلط سے تو ہم کشمیریوں کو یہ آپشن دیں گے، ایک نیا ریفرینڈم کرائیں گے کہ اگر وہ پاکستان سے بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہم ان کو یہ موقع دیں گے. کون کر رہا ہے ہندوستان کی ایجنٹی؟ تو یہ سارے
معاملات یہ آپ کے سامنے رکھے ہیں جو بطور وزیر اعظم ہیں. کوئی یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میں اپوزیشن لیڈر تھا، میں نے سیاسی بیان دے دیا. یہ ذمہ دارانہ بیان ہے، اور یہ عمران خان کی جو ہندوستان کے سامنے بزدلانہ مصالحت ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور پاکستان کے اداروں کو جو بے توقیر کرنا ہے. ایک کلپ میں نے آپ کو سنا دیا کاؤنسل آن فارن ریلیشنز والا. دوسرا آپ سن لیں کہ جب ایران تشریف لے گئے تو کیا فرمایا. انہوں نے فرمایا، یہ میں پڑھ دیتا ہوں، ویسے ابھی کلپ میں بھی آ رہا ہے. آئی نو ایران has suffered from terrorist. ہاں آ گیا یہ which are from groups operating from within Pakistan. بس ٹھیک، that's enough. اب اگر پاکستان کا وزیر اعظم یہ اعتراف کرتا ہے ایک دوسرے ملک جا کر کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ٹیررزم پرپیٹریٹڈ بائی گروپس آپریٹنگ فرام پاکستان، تو پھر اداروں کو کون بے توقیر کر رہا ہے؟ تو یہ ایک مستقل پیٹرن ہے عمران خان صاحب کا، ہندوستان کے سامنے بزدلانہ مصالحت کا، اور یہ ہمیں بتانے کا کہ جی خدا جانے کون سی فارن پالیسی ہم بنا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک ہندوستان کشمیر پر اپنی جو پالیسی ہے اس کو رول بیک نہیں کرتا. اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کر لیا ہے مذاکرات کے بعد. پھر کہا وزیر خارجہ نے کہ جناب ہم ہندوستان سے بات نہیں کریں گے، لیکن وزیر اعظم نے فرمایا کہ چلیں اگر کوئی روڈ میپ بھی دے دیں تو ہم بات کر لیں گے. تو پاکستان کی کمزور ترین پالیسی ہندوستان کے متعلق عمران خان کے دور میں رہی ہے. بزدلانہ مصالحت کے مجرم عمران خان ہیں. انہیں یہ جواب دینا پڑے گا کہ 4 سال ہندوستان کو اپیز کیوں کیا. یہ اپیزمنٹ ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو اپیزمنٹ. اور اپیزمنٹ بزدلانہ مصالحت کا نتیجہ، کمزوری کا نتیجہ ہمیں علامہ اقبال بتا گئے ہیں، مرگ مفاجات کی صورت میں نکلتا ہے. کچھ کلپس اور ہیں وہ محترمہ آپ کو دکھائیں گی. We were an ally of the US, and we had been given the information about Osama bin Laden. We should have taken him out. ISI, which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. Because if you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. جی یہ کلپس دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، کوئی زبان پھسلنے کا واقعہ نہیں ہے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم ان کے جو فرمودات ہیں وہ باقاعدہ طور پر اداروں پر حملہ آور ہیں. اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے اداروں کو الزام دیتے ہیں، اور پاکستانی قوم کو یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت خود کی ہے، اس کا الزام بھی اداروں پر. ہندوستان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کے بعد جو کمزوری ہے وہ آپ نے سب نے رپورٹ کیا تھا کہ کس طرح وہ پچھلے سال جب خارجہ وزارت میں تشریف لے گئے اور انہیں پاکستان کے سفارتکاروں کا بیٹھے بیٹھے وہاں جس قسم کا ان کے اوپر کرٹسزم کیا، جس قسم کی تنقید کی، اور اس کے بعد سخت ترین ریاکشن آیا تو کہا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. لیکن پاکستان کی سفارتکاری کا جو خراب کیا انہوں نے، اس کے اوپر تنقید کی، اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا، نقصان آج بھی ہو رہا ہے. تو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا یہ عمران خان کی 4 سال کی خارجہ پالیسی کا واحد نتیجہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے خارجہ تعلقات میں تنہا ہوا ہے. پاکستان کے تعلقات اس کے دوستوں کے ساتھ اور اس کے دشمنوں کے ساتھ مزید خراب تر ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو عمران خان صاحب نے اپنی غلط پالیسی سے،
اپنے غلط بیانات سے ان کو مزید ناراض اور پریشان نہ کیا ہو. ان کا جو حالیہ دورہ روس ہے، انتہائی غلط وقت کا چناؤ کیا عمران خان صاحب نے. روس کے ساتھ تعلقات کا آغاز بہت عرصہ پہلے ہوا تھا. یہ جو سب دعوے کرتے تھے کہ 24 سال کے بعد کوئی وزیر اعظم روس جا رہا ہے، تو وہ 24 سال پہلے والا وزیر اعظم کون تھا؟ اس کا نام نواز شریف تھا. روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں تناؤ ہے اور پاکستان کے جو تمام معاشی مفادات ہیں وہ مغرب سے وابستہ ہیں، یہ دورہ غلط وقت پر ہوا. اور گفتگو جو بھی ہوئی اس کی تصاویر نے پوری دنیا میں ایک غلط پیغام بھجوایا، جس کا پاکستان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، مزید ہوگا. تو عمران خان کی بزدلانہ مصالحت، ان کی کم علمی، دوسرے ملکوں میں جا کر یہ کہنا کہ اس ملک کے بارے میں ان کو اس ملک کے لوگوں سے زیادہ علم ہے، اور جو ان کا عمل ہے بطور وزیر اعظم، ان سب نے پاکستان کو سخت ترین نقصان پہنچایا ہے، ہندوستان کو مضبوط تر کیا ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اور تعلقات کو کمزور تر کیا ہے. جی میڈم، ہاں کلپ ہے ایک. پیچھے شروع سے چلا اس کو چلایا شروع سے اور اونچا کر There were always legs between parts. There had to be legs because they're trained. Now, as I said, after 9/11, when we did a 180-degree turn and went after those groups, not everyone agreed with us, but in the army, people didn't agree with us. And so, as I said, there were more insider attacks in Pakistan. General Musharraf, there were 2 attacks on him, suicide attacks on him, which were insider from within the army. People, so as far as I know, and روکے جی صحیح ہیں ایک سیکنڈ. دیکھیے یہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف پر افواج پاکستان کے اندر سے 2 دفعہ حملے ہوئے، انسائڈر اٹیکس کا لفظ استعمال کیا. کون کمزور کر رہا ہے اداروں کو؟ یہ بات آج تک پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے، کسی ذمہ دار شخص نے نہیں کی، جو عمران خان صاحب شاید اپنی علمیت بتانے کے لیے یا گفتگو کو طول دینے کے لیے انہوں نے کی. لیکن یہ پھر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا ہے، یہ سسٹمیٹک ہے. یہ جو ان کا اداروں پر حملہ ہے، ان کی ہندوستان کے سامنے بزدلانہ مصالحت ہے، اور یہ جو طرز عمل ہے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یورپین یونین والے پاکستان کا میڈیا نہیں دیکھتے، اخباریں نہیں پڑھتے. یہ الزام انتہائی لغو ہے، کیونکہ کسی ایک شخص کو یہ مراعات نہیں دی گئی تھی، کسی ایک انڈسٹری کو یہ مراعات نہیں دی گئی تھی، پورے پاکستان کو مراعات دی گئی تھی. اور پھر ایک ایسے وزیر اعظم کی طرف سے جس کے اپنے بچے ملک سے باہر ہوں، یہ بات نہیں آنی چاہیے. ہمیں اگر ایک دوسرے پر تنقید کرنی ہے، ہم تیار ہیں، پالیسی پر ضرور بحث کریں، کہیں یہاں غلطی ہوئی یا خرابی ہوئی، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اپنی لغو گفتگو کا محور بنا کر
बतौर हथियार इस्तेमाल करना ये मुल्क दुश्मनी है। याद रखें, मेरी गुजारिश है कि आप सियासी तौर पर जो तनकीद करना चाहते हैं करें, लेकिन पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को उसमें मत घसीटें, क्योंकि उससे नुकसान पूरे पाकिस्तान का होगा। ये बात दुरुस्त है कि हमें तमाम मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने। ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमें हर तरीके से अपना हरबा आजमाना है उसका रास्ता रोकने के लिए। लेकिन मुल्क की खारजा पॉलिसी जिस मतानत का मुतालबा करती है, जिस सोच और समझ का मुतालबा करती है, वो इमरान खान और उसके वजीरों में मफकूद है। और इसी वजह से हमने देखा है कि गुस्से में दी हुई बयानात, उन्होंने पहले चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब किए, फिर सऊदी अरब के साथ ख़राब किए, फिर अमेरिका के साथ ख़राब किए, अब यूरोपियन यूनियन के साथ ख़राब कर दिए। पाकिस्तान को अपने दोस्तों को दुनिया में ढूंढना पड़ रहा है। और ये जो इश्यूज़ हैं जिनके ज़रिए बैरून मुल्क का नाम लेकर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में घसीटा जाता है, हम एक दूसरे की खारजा पॉलिसी पे ज़रूर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी किसी का कोई ताल्लुक है, जिसके बच्चे बाहर हों, उससे ज़्यादा गहरा ताल्लुक क्या हो सकता है उस मुल्क का? तो ये मैं फिर इस्तदा करूँगा कि ख़ानदानों को, बच्चों को, ख़वातीन को इस सारे मामले में घसीटा ना जाए। पहले ही इमरान खान ने जो कंटेनर के ऊपर एक पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने का जो मिशन शुरू किया था, उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में सख्त तरीन तलखी, बद तहजीबी और ख़राबी आ चुकी है। इसको मज़ीद मत बढ़ाएं। मैडम, आपने कुछ कहना तो आपके। दूसरी जानिब आपको विरासत दिए चलते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। बद तहजीबी और ख़राबी आ चुकी है, इसको मज़ीद मत बढ़ाएं। मैडम, आपने कुछ कहना तो आपके। कोई सवाल? जी, सवाल ये है कि जी आज मौलाना साहब ने अपनी एक अंसारुल इस्लाम फोर्स तैयार कर ली है जो अपने अरकान पार्लियामेंट का की हिफाजत करेगी। आप लोगों की भी वो हिफाजत की जाएगी और आप इसकी समझ करते हैं या इसके काम को ठीक समझते हैं कि तो फिर हमला करने के लिए फोर्स तैयार की जा रही है? नहीं, हिफाजत और हमले में फ़र्क है जी। हिफाजत अपनी जगह पर है। हमारा रिकॉर्ड ये है कि पीडीएम ने पूरे मुल्क में जलसे किए, रैलियां की, एक गमला नहीं टूटा। तो लिहाजा हमला करने का रिकॉर्ड तो हुक्मरान पार्टी का है, जिन्होंने पार्लियामान पर हमला किया, जिन्होंने ऐवान सदर पर हमला किया, जिन्होंने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्जा किया, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को ज़दोकोब किया, जिन्होंने शलवारें लटकाकर सुप्रीम कोर्ट के जंगले पर हमला किया। तो हमले का जो सवाल है वो हुक्मरान पार्टी से ज़्यादा मुनासिब है। मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं, जिस तरह बात कर रहे थे अभी खुर्रम भाई, जो आपने सवाल किया, जब मुल्क का वज़ीर आज़म खड़े होकर ऑपोजिशन को कहे कि मेरी ज़बान ऐसी हो, तो इस मुल्क के हर शहरी को खतरा है। सवाल 2 दफा धमकी दी है, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को बेलसी नहीं, में और कराची में, हर जगह के ऊपर हर शहरी को। मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसे वज़ीर आज़म को बंद कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद जो वज़ीर आज़म कहता है वही किराए के तर्जुमान कहते हैं, उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। और हमने देखा है कि कभी सियासी जो हरीफ हैं उनके ऊपर हेरोइनों के केस डालते हैं, उनकी गाड़ियों में से बैग्स खुद डालते हैं, और उसके बाद उनको सजाए मौत की चक्कियों में डालते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। ये वो हुकूमत है जो मीडिया के पेट में सरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मारती है, उनको अगवा करती है, और वज़ीर आज़म इस चीज़ की तायीद करता है, इसका हुक्म देता है। तो आप मुझे बताएं, हिफाजत ना करें तो क्या करें? बिल्कुल हिफाजत में करेंगे, और उनकी भी हिफाजत करेंगे जो आज इनको छोड़कर
ان کے خلاف ووٹ دیں گے، ہم ان کی بھی حفاظت کریں گے، ہم ہر اس شخص کی حفاظت کریں گے جو اس نالائق، نااہل، کرپٹ مافیا اور قاتل کو گھر بھیجنے میں ہماری مدد کرے گا، ہم اس ہر شخص کی حفاظت اسی طرح کریں گے۔ مریم صاحبہ یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن کا ایجنڈا ہے وہ پاک فوج پر سیاسی کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ بڑا پرانا خواب ہے ان کا کہ پنجاب پولیس بنایا جائے فوج کو، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے 23 سے پہلے ہم اس سیاسی ڈرامے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور حکومتی ارکان کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا، ان کو جو شک ہے اس کے تحت پہلے بھی نہل کیا جا سکتا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو اس پر آپ کا سب سے پہلے تو جو فواد چودھری صاحب کی پریس ٹاک تھی وہ میں نے بھی سنی، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ وہی گھسا پٹا غداری کا نیریٹو جو پٹ چکا، جو ختم ہو چکا، اور اس سے کوئی اب سیاسی کھیل نہیں کھیلا جا سکتا۔ پرانے کلپس دکھا کر جو بھی خرم دستگیر صاحب نے بات کی، یہ جو کلپس ہم نے آپ کو دکھائے یہ تو بطور وزیر اعظم کلپس ہیں۔ نواز شریف وہ ملک کا واحد وزیر اعظم ہے جس کے گھر ہندوستان کا وزیر اعظم خود چل کر آیا تھا، وزیر اعظم کے گھر آیا تھا، کوئی ذاتی ملاقات کرنے نہیں آیا تھا، اور وہی گھسا پٹا نیریٹو چلانے کی اس پریس ٹاک کے اندر کوشش کی گئی۔ کلبھوشن کے لیے قانون سازی، کلبھوشن کو بچانے کے لیے قانون سازی نواز شریف نے نہیں کی تھی۔ کشمیر کا سودا نواز شریف کے کسی دور حکومت میں نہیں ہوا تھا۔ مودی کی کیمپین مینیجنگ اور کیمپین مینیجر عمران خان صاحب اپنے بیانات سے بنے تھے، اس لیے یہ اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کا جب تماشا کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام آپ کا مذاق اڑاتی ہے۔ دوسری طرف آپ آج فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نالائق، نااہل، کرپٹ ٹولے کا ساتھ دیں، سیاست میں آپ انسٹیٹیوشن کو گھسیٹ رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر۔ ابھی تو یہ وہ کلپس ہیں جو بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیانات ہیں، اس سے پہلے جو اپنی سیاست کے لیے ادارے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی۔ اور مجھے بتائیں کہ آج تک نواز شریف نے پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے ہمیشہ اس سینسٹیوٹی کا خیال رکھا ہے۔ آج ابھی کلپس دکھائے نا فواد چودھری صاحب نے، کیوں نہیں دکھایا کوئی نواز شریف کا کلپ؟ یہ کلپ تو عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم چلاتے نا نواز شریف کا کلپ۔ اس لیے یہ جو نوٹنکی ہے، اس تماشے کو پاکستان کی عوام، مہنگائی، آپ کی نالائکی، آپ کی چوری، آپ کی ڈکیتی، آپ کے کارٹلز، آپ کے مافیا کی وجہ سے آپ پہ عدم اعتماد کر رہی ہے۔ اور پارلیمنٹیرینز کی جو آپ نے بات کی کہ گھسنے نہیں دیں گے، کیا جو صحافیوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں گولیاں مارتے ہیں، کھڑے ہو کر اپوزیشن کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میری بندوق کی نشست پہ تم ٹارگٹ پر ہو، کیا آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اغوا کریں گے؟ کیا آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو گولیاں مارنے کی دھمکی دیں گے؟ کیا آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر آنے سے، عمران خان صاحب تو کیا پاکستان کا کوئی قانون پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ کے اندر آنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ جو جھوٹا ایک غلط غیر قانونی نیریٹو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو وہاں آنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ عمران خان صاحب کا اختیار ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ آنے سے روکا جائے۔ ہاں، اگر وہ وہاں بیٹھا ہو اور جس کے حق میں ووٹ دے، وہ آج پاکستان کی عوام کے حق میں ووٹ دے گا، جس پاکستان کی عوام کو ان کی چوری نے، ان کی ڈکیتی نے مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، بے روزگاری کی چکی میں پیسا ہے، معیشت کو تباہ کیا ہے، فورن پالیسی کو تباہ کیا ہے، پاکستان کی معاشی خود مختاری کو تباہ کیا ہے، پاکستان کی سلامتی کو تباہ کیا ہے۔ یہ سب ووٹ اس کے حق میں دیں گے، پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اور آج جس قسم کے بیانات عمران خان صاحب کے آ رہے ہیں، جس قسم کے بیانات کرائے کے ترجمانوں کے آ رہے ہیں، یہ عدم اعتماد جو عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان کی عوام نے کیا ہے، یہ اس کی کامیابی کی خوشخبری ہے۔ اس لیے اب گھبرانے کا وقت ان کا ہے، جن کے چہرے گھبرائے ہوئے آپ کو روز سکرینز پر نظر آتے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام گھبرائے نہیں، اب یہ اپوزیشن کا پیغام ہے۔ 14 دنوں میں سے 12 دن رہ گئے ہیں۔ میں نے آج بھی چیلنج کیا تھا کہ اجلاس بلائیں، میرا آج پھر چیلنج ہے اپوزیشن کا کہ کل اجلاس بلائیں۔ جس خوف میں آپ نے پارلیمنٹ کے چھتیں اکھیڑیں، قالین اکھاڑے، کرسیاں اکھیڑیں، اگر آپ کے ممبران پورے ہیں تو کیوں روک رہے ہیں ممبران کو پارلیمنٹ آنے سے؟ اگر آپ کا اعتماد پورا ہے اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، ہمارا پورا ہے، ہم نے اعتماد جمع کرایا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے، لیکن جو عوام کا اعتماد کھو چکا ہو، اس کو اس کے
ساتھ بیٹھے ہوئے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکا ہو وہ ہار چکا ہے. اس کا ہر بیان اس کی ہار کی گواہی دیتا ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو اس کرپٹ ٹولے کو, اس سازشی ٹولے کو جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر سازش کرائی, جو اس کے حق میں عدم اعتماد کے ووٹ دے گا, ہماری مدد کرے گا, پاکستان کی عوام اس کی رکھوالی کرے گی. اس میں صرف میں ایک ایڈ کر دوں, دیکھیں 63A جو ہے اس کو دوبارہ پڑھیں. یہ بالکل جھوٹا اور لغو پروپیگنڈا ہے کہ جی کوئی حکومتی پارٹی یا پارٹی کا سربراہ اپنے ممبران کو پارلیمنٹ میں آنے سے روک سکتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. جو بھی 63A میں لکھا ہے وہ تبھی لاگو ہوگا جب ووٹ ڈل چکا ہوگا. اس کی ووٹ ڈالنے کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے, اس سے 1 سیکنڈ پہلے تک اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تو میری میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے اس کو درست کر کے بتائیں, چاہے 63A پڑھ کے اپنی سکرین پر لگائیں کہ یہ بتائیں کہ جب تک وہ ووٹ ڈل نہ جائے وہ آئین کی وہ شک جو ہے وہ آپریٹو نہیں ہوتی. جی اگر بالا کوٹ کا مؤثر جواب پاکستان نے نہیں دیا تو کیا جواب ہونا چاہیے صاحب پاکستان کی طرف سے؟ اور ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں کشمیر کا مسئلہ کس فورم پہ اٹھایا؟ جی, نمبر 1 بالا کوٹ کا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کو ہندوستان کے جہازوں نے توڑا, وائلیٹ کیا, پاکستان کی سرزمین پر بمباری کی. اس کا جو سب سے بہترین اور اچھا جواب یہ تھا کہ دنیا میں مؤثر سفارتکاری کے ذریعے بھارت کی مذمت کرائی جاتی. دنیا کے بین الاقوامی فورمز میں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے, چاہے وہ دوسرے فورمز ہیں, ہر جگہ بھارت کی مذمت کرائی جاتی. آج تک, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے, 5 اگست جو تھا 27 فروری 2019 سے لے کر آج تک بھارت کی مذمت نہیں ہوئی. سب نے ایکسپٹ کیا کیونکہ پاکستان نے سفارتکاری نہیں کی. اور یہی بات ریپیٹ, یہ آپ دیکھیے کہ جب آپ نے بالا کوٹ پر کمزوری دکھائی تو اس سے بڑا واقعہ ہندوستان نے کیا کشمیر پر تسلط کا, اور وہاں بھی یہی رزلٹ ہوا کہ پوری دنیا سے کہیں مذمت نہیں آئی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا اور بین الاقوامی قانون توڑا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ کشمیر کے کسی مجاہد کا نام اقوام متحدہ میں لینے والے وزیر اعظم کا نام نواز شریف ہے. ستمبر 2016 میں برہان وانی شہید کا نام لے کر کشمیر کی آواز اٹھائی, عین اس وقت جب تحریک انصاف کے کارکنان نواز شریف کے خلاف باہر احتجاج کر رہے تھے. تو صرف ایک فورم نہیں ہے, بار بار اس فورمز پر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا. ایک آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں. جو آرگنائزیشن فار اسلامک کانفرنس ہے, اس کے جو سمٹ اجلاس ہوتے ہیں جب صدور یا وزیر اعظم ملتے ہیں, تو ایک اجلاس جو استنبول میں غالباً 2016 میں ہوا تھا, اس کا اعلامیہ پڑھیں, کشمیر پر 6 پیراگراف ہیں. اور پھر مکہ میں عمران خان کے دور میں جب اعلامیہ نکلا سمٹ کا, 2 پیراگراف ہیں. تو یہ فرق ہے کہ جب آپ مؤثر سفارتکاری نہیں کر پا رہے, آپ نے جو روزانہ کے کام کرنے ہیں جس کی بنیاد پر آپ نے ملکوں سے تعلقات استوار کرنے ہیں, جب آپ نہیں کر پا رہے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایون OIC کا اعلامیہ, اس میں بھی کشمیر کا جو ہے وہ ذکر گھٹ جاتا ہے. اسی طرح جب پاکستان اپنی مؤثر سفارتکاری کرتا ہے تو پاکستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا مستقل رکن بن جاتا ہے. یہاں پاکستان کو پوری دنیا سے اس وقت جو ہے وہ ہر طرف سے تنقید کا سامنا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اس ملک کو اور اس ملک کی خارجہ پالیسی کو چلانے کے اہل ثابت نہیں ہوئے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.